الحمد للہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھا ہے کہ قصیدہ غوثیہ کیا ہے اور یہ اس کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ یہ میں انشاءاللہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ سوال ہے، قصیدہ غوثیہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تحریر کردہ ایک مبارک قصیدہ ہے الحمدللہ، اور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے۔ یہ اللہ پاک کا اپنے مقرب بندوں پر ایسا خاص کرم ہے کہ ان کی زبان سے نکلنے والا الفاظ اور قلم سے ظاہر ہونے والے نقوش میں بھی برکت رکھ دیتا ہے۔ خلق خدا ان نفوس قدسیہ کے متبرک کلام کو اپنا ورد و وظیفہ بنا کر کے مصائب و آلام سے، پریشانیوں سے چھٹکارا پاتے ہیں اور دارین یعنی دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اس مبارک سلسلے کی ایک سنہری کڑی غوث الاغواث قطب الاقطاب غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب عربی قصیدہ بنام قصیدہ غوثیہ بھی ہے۔ اس قصیدے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اوپر ہونے والے فضل خداوندی کا ذکر فرمایا ہے، نیز تحدیث نعمت کے طور پر منصب ولایت و معرفت الہی میں اپنے بلند مقام و اعلیٰ مرتبہ سے دنیا والوں کو آگاہ فرمایا ہے۔ کثیر اولیاء کرام اور مشائخ اعظام نے اس مبارک قصیدے کو بطور وظیفہ اپنا کر اس سے حاصل ہونے والے فوائد و برکات کو بیان فرمایا ہے الحمدللہ۔ آئیے قصیدہ غوثیہ کو بھی سنتے ہیں اور اس قصیدہ غوثیہ کی کچھ برکتیں بھی سنتے ہیں۔ اس قصیدے کا پڑھنا قرب خداوندی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس قصیدے کا ورد قوت حافظہ کو بڑھاتا ہے۔ اس قصیدے کے پڑھنے والے کو عربی پڑھنے میں بصیرت یعنی مہارت حاصل ہوتی ہے۔ ہر مشکل اور سخت کام کے لیے 40 بار روز پڑھنے سے انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی۔ ہر مرض و تکلیف سے نجات پانے کے لیے 3 بار یا 5 بار پڑھنا مفید ہے۔ تیل پر دم کر کے آسب زدہ اور جن والے مریض کے جسم پر ملیں، آسب یا جن دفع ہوگا۔ ظالم سے نجات پانے کے لیے روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ خلاصی نصیب ہوگی۔ یہ تو اس کے کچھ فوائد تھے۔ آئیے قصیدہ غوثیہ سنتے ہیں۔ پہلا شعر، سقانی الحب کاسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی۔ اردو ترجمہ سنیں۔ محبت نے مجھے وصل یعنی قرب الہی کے پیالے پلائے، پس میں نے اپنے خمار محبت کو کہا کہ میری طرف آ۔ دوسرا شعر سنیں، سعت و مشت لنحوی فی قؤوس، سعت و مشت لنحوی فی قؤوس فہمت بسکرتی بین الموالی۔ یعنی اردو ترجمہ سنیں، پیالوں میں بھرا ہوا جام محبت میری طرف دوڑتا ہوا آیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں پیالوں میں بھرا ہوا جام محبت میری طرف دوڑتا ہوا آیا تو میں اپنے احباب کی مجلس میں جام محبت کے خمار سے مست ہو گیا۔ تیسرا شعر سنیں، فقلت لسائر الاقطاب لمو بحالی وادخلوا انتم رجالی۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تمام اقطاب، یہ اولیاء کرام کی ایک قسم ہے، تمام اقطاب سے کہا کہ تم میرے حال کے پاس آ کر ٹھہر جاؤ اور داخل ہو جاؤ کیونکہ تم میرے رفیق یعنی ساتھی ہو۔ اس کے بعد شعر ہے، وَهُمُّوا وَاشْرَبُوا أَنْتُمْ جُنُودِي فَسَاقِ الْقَوْمِ بِالْوَافِ مَلَالِ۔ غوث پاک فرماتے ہیں ہمت اور مستحکم ارادہ کرو اور جام معرفت پیو کہ تم میرا لشکر ہو، کیونکہ ساقی قوم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے لیے جام محبت کو لبالب بھر دیا ہے۔ اس کے بعد کا شعر ہے، شربتم فضلتی من بعد سکری، شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی و اتصالی۔ یعنی عشق حقیقی کا نشہ مجھ پر طاری ہونے کے بعد تم نے میرا بچا کھچا جام پی لیا لیکن میرے بلند مرتبے اور قرب کو نہ پا سکا۔ جی ہاں الحمدللہ، کیا شعر ہے، شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی و اتصالی الحمدللہ۔ اس کے بعد چھٹواں شعر ہے، مقامکم العلا جمعا ولیکن مقامی فوقکم ما زال عالی۔ غوث پاک فرماتے ہیں تم سب اولیاء کا مقام بلند ہے لیکن میرا مقام تمہارے مقام سے بھی اوپر ہے، میری بلندی ہمیشہ رہے گی۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں انا فی حضرت تقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذوالجلال۔ اللہ غوث پاک فرماتے ہیں میں بارگاہ قرب الہی میں یکتا اور یگانہ ہوں،
رب کریم نے مجھے با اختیار بنا دیا ہے اور عظمت و جلال والا خدا میرے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد انا الباری اشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال اوتی مثالی۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں سفید باز ہوں، ہر ولی پر غالب ہوں، جیسے سفید باز دیگر پرندوں پر غالب ہوتا ہے، بتاؤ تو کون ہے جس کو مجھ جیسا مرتبہ عطا کیا گیا ہو۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں کسانی خلعتن بے تراز عزم و توجنی بے تیجان الکمالی۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ رحمان عز و جل نے مجھے وہ خلعت یعنی لباس کرامت پہنایا جس پر عزم اور ارادہ مستحکم کے بیل بوٹے تھے، اور تمام کمالات کے تاج میرے سر پر رکھے۔ وَأَطْلَعَنِي عَلَى سِرِّ قَدِيمٍ وَقَلَّدَتِي وَآتَانِي سُوَالِي وَقَلَّدَنِي وَآتَانِي سُوَالِي۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے مجھے اپنے راز قدیم پر مطلع یعنی خبردار کیا، اور مجھے عزت کا ہار پہنایا، اور جو کچھ میں نے مانگا اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُکْمِی نَافِذٌ فِی کُلِّ حَالٍ۔ الحمدللہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں مالک کائنات نے مجھے تمام اقطاب پر حاکم بنایا ہے، پس میرا حکم ہر حال میں جاری و نافذ ہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ فَلَوْ لَقَيْتُ سِرِّی فِی بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوَارٌ فِی الزَّوَالِ۔ اگر میں اپنا راز دریاؤں پر ڈال دوں تو سارے دریاؤں کا پانی زمین میں جذب ہو جائے اور ان کا نام و نشان تک نہ رہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّی فِی جِبَالٍ لَدُّکَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ۔ الحمدللہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر ڈال دوں تو ریزہ ریزہ ہو کر ریت میں مل جائیں کہ ان پہاڑوں اور ریت میں بالکل فرق نہ رہے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّی فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِی۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنا راز آگ پر ڈال دوں تو وہ میرے راز سے بجھ کر بالکل ٹھنڈی ہو جائے اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّی فَوْقَ مَيِّتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالَى۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے راز کو مردے پر ڈال دوں تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کھڑا ہو جائے۔ وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ أَوْ دُهُورٌ تَمُرُّ تَنْقِضِي إِلَّا أَتَالِي۔ فرماتے ہیں کہ مہینے اور زمانے جو گزرتے اور ختم ہوتے ہیں مگر بلا شک و شبہ وہ میرے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ تُخْبِرُنِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِي وَتُعَلِّمُنِي فَاقْصِرْ عَنْ جِدَالِي۔ فرماتے ہیں اور مجھ کو موجودہ اور آنے والے واقعات کی خبر اور اطلاع دیتے ہیں، اے منکر کرامات جھگڑے سے باز آ۔ فرماتے ہیں مریدی ہم وطب وشتہ وغنی وفعل ما تشاء فالاسم عالی۔ غوث پاک فرماتے ہیں اے میرے مرید عشق الہی سے سرشار ہو اور خوش رہ اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے بولتا رہ اور جو تیرا دل چاہے کر کیونکہ میرا نام بزرگ ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی اٹانی رفعتن نلت المنالی۔ غوث پاک فرماتے ہیں اے میرے مرید اللہ کے سوا کسی سے مت ڈر، اللہ رب العزت میرا پروردگار ہے، اس نے مجھے وہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ جس سے میں نے اپنی مطلوبہ آرزوؤں کو پا لیا ہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ تبولی فی السماء والارض دقت وشاؤس السعادتا قد بدالی۔ غوث پاک فرماتے ہیں آسمان و زمین میں میرے نام کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں اور نیک بختی کے قاصد میرے لیے ظاہر ہو رہے ہیں۔ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی وقتی قبل قلبی قد صفالی۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام شہر اس کی عطا سے میرے ملک میں ہیں جو میرے حکم کے تابع ہیں، اور میرا وقت میرے دل سے پہلے ہی صاف تھا، یعنی میری روحانی حالت میرے جسم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی پاکیزہ تھی۔ اور فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمیعا کا خردلتی علی حکم اتصالی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خدا کے تمام شہروں کی طرف دیکھا وہ سب مل کر رائی کے دانے کے برابر تھے۔ اور فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ فرماتے ہیں کہ میں ظاہری و باطنی علم پڑھتے پڑھتے قطب بن گیا اور میں نے مخلص دوستوں کے آقا و مولا عز و جل کی مدد سے سعادت کو پا لیا۔ فرماتے ہیں کہ
فی اولیاء اللہ مثلی ومن فی العلم والتصریف حالی، فرماتے اولیاء اللہ کے گروہ میں میری مثل کون ہے اور علم اور تدبیر کرنے میں میری برابری کون کر سکے۔ فرماتے ہیں رجالی فی حواجرہم سیام وفی ظلم اللیالی کاللآلی، فرماتے ہیں میرے مرید موسم گرما میں روزہ رکھتے ہیں اور راتوں کی تاریکی میں عبادت کی روشنی کی وجہ سے موتیوں کی طرح چمکتے ہیں۔ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدْمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، کہتے ہیں کہ ہر ولی کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے اور میں نبی کریم کے قدم مبارک پر ہوں جو آسمان رسالت کے بدر کمال ہیں۔ نبی ہاشمی مکی حجازی ہوا جدی بہی نلت الموالی، فرماتے کہ وہ نبی مکرم ہاشمی مکی اور حجازی میرے جد پاک ہیں، انہی کے وسیلے سے میں نے مخلص دوستوں کو پا لیا۔ فرماتے مریدی لا تخف واشن فإنی قزوم قاتل عند القتالی، فرماتے اے میرے مرید تو کسی چغل خور سے مت ڈر کیونکہ میں جنگ میں ثابت قدم اور قاتل اعداء یعنی دشمن خدا کو مارنے والا ہوں۔ فرماتے کہ انا الجیلی محی الدین لقبی و عالامی علی راس الجبالی، فرماتے میں جیلان کا رہنے والا ہوں، محی الدین میرا لقب ہے اور میری بزرگی کے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں۔ اور فرماتے کہ انا الحسنی والمخدع مقامی و اقدامی علی عنق الرجال، فرماتے میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہوں اور میرا رتبہ ایک خاص مقام ولایت جس کو مخدع کہتے ہیں، کہتے ہیں میرا رتبہ مخدع ہے اور میرا قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ وہ عبد القادر المشہور و اسمی و جدی صاحب العین کمالی، اور عبد القادر میرا مشہور و معروف نام ہے اور میرے نانا جان چشمہ کمال کے مالک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری شعر سنیں، غوث پاک فرماتے ہیں تقبلنی ولا تردد سوالی اغثنی سیدی انظر بحالی، مجھے منظور فرمائیے اور میرا سوال رد نہ کیجئے، میری فریاد رسی کیجئے، میرے آقا میرا حال ملاحظہ فرمائیے۔ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قلم سے نکلے ہوئے آپ کے قصیدہ غوثیہ کے اشعار تھے۔ اشعار بھی آپ نے سنا، اردو ترجمہ بھی آپ نے سنا۔ اللہ کریم ہم سب کو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قصیدے کی خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔